آپ محفوظ کر لیں، ضائع نہ کریں، وہ بھی آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، عمر بھر کا حاصل کردہ دین۔ ایک ہندوستان کے طالب علم تھے، قم میں ہمارے درس میں آتے تھے، فلسفہ کے درس میں، تو کچھ دن آنے کے بعد تو کہنے لگے کہ آپ نے تو میرا سارا ذہنی نظام خراب کر دیا ہے، مجھ سے شکوہ کرنے لگے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کس طرح سے ہو گیا؟ میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ پڑھاؤں، کچھ سکھاؤں، خراب کیسے ہو گیا بیچ میں؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ جو نانی اماں نے ہمیں سکھایا ہوا تھا وہ آپ نے بالکل سارا تہس نہس کر دیا ہے۔ ایسے ہی ہے، نانی کا دین جب آتا ہے تحقیق میں، عقل کے میزان میں خراب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ نانی ہے، محترم ہے، مقدس ہے، انہوں نے محنت کر کے سکھایا ہے، ان کے احترام کی خاطر اس کو ڈیلیٹ نہ کریں، لیکن اس کو علیحدہ سے ایک فولڈر میں ذہن میں ڈال دیں، اور ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اگر سمجھ میں آئی، اچھی لگی تو مان لینا، نہیں آئی تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا۔ وہی نانی والا دوبارہ ایکٹیو کر لینا پھر کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ انسان جو اپنی تکمیل کر رہا ہے، اپنی تشکیل دے رہا ہے، اپنی ذات، اپنی ہویت، اپنی حقیقت بنا رہا ہے، مٹی سے شروع ہوتا ہے، ایک مرحلے تک، ایک حد تک اسے بنایا جاتا ہے دوسرے اسباب کے ذریعے سے۔ بیچ میں ماں باپ کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ ماں باپ بہت دیر سے شامل ہوتے ہیں انسان کی خلقت میں، کافی وقت کے بعد۔ پہلے ماں باپ کے بغیر انسان بننا شروع ہوتا ہے، پھر ماں باپ بیچ میں شامل ہوتے ہیں، پھر ماں باپ کچھ عرصہ تک شامل رہنے کے بعد پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک دیگر عوامل انسان کی تشکیل میں کردار ادا کرتے رہتے ہیں جب تک یہ خود کچھ کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ جب خود قابل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، 9 سال یا 15 سال کا جب ہو جاتا ہے، پھر وہ سارا اہتمام ملائکہ کو کہا جاتا ہے کافی ہے، آپ نے جو کیا مہربانی، اللہ آپ کو اجر دے۔ بہت محنت کرتے ہیں ملائکہ انسان بنانے میں، مٹی سے سلالہ بناتے ہیں، طین بناتے ہیں، طین سے سلالہ بناتے ہیں، یہ سارا کام ملائکہ کی تدبیر سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان شامل ہو جاتا ہے، ماں باپ آ جاتے ہیں اور بڑی زحمتیں اٹھاتے ہیں، ان کا بھی تشکر کر دیا جاتا ہے، اور اس مولود کو بھی کہتا ہے آپ بھی دھیان رکھنا، تیری بناوٹ میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور بہت بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا یہاں تک تجھے پہنچانے میں، انہیں بھولنا نہیں، ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا، ہمیشہ ان کے ساتھ رویہ اپنا بہترین رکھنا، چونکہ یہ جو تو ہے یہ سب ان کی بدولت ہے، یہ بیچ میں شامل ہیں۔ لیکن ایک مرحلے تک پہنچنے کے بعد پھر اسے کہتے ہیں اب تو خود صاحب اختیار ہے، اب تجھے خود آگے جو کچھ کرنا ہے تو اپنی ارادے و نیت سے سب کچھ کرے گا اور اپنے آپ کو بنائے گا، خود ذمہ دار ہے، تو خود جواب دہ ہے۔ ماں باپ بھی جب انسان کو بنانے میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہدایات ضروری ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی، اپنی خواہش سے نہیں بنانا، یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس، اور اس امانت کو بنانے کا قاعدہ، فارمولہ، نقشہ، اس کو بنانے کا چارٹ ہم نے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے، اس طرح سے بنانا ہے، بھوت نہیں بنا دینا بیچ میں۔ ہماری امانت ہم نے انسان سونپا ہے تمہیں، بہت اہم نکتہ ہے، اس کو توجہ رکھیں، ہم نے انسان سونپا تھا تمہیں، نہ بنا ہوا، انسان کا بیج سونپا تھا تمہیں، انسان کا نطفہ سونپا تھا تمہیں، بنایا ہم نے تھا، سونپا تمہیں، اس لیے کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کی انسانیت بیچ میں کسی جگہ تمہاری وجہ سے زائل نہ ہو جائے، دھیان رکھنا، چوکنے رہنا، ہوشیار رہنا، جب تک یہ امانت تمہارے پاس ہے، تمہارے صلب و رحم میں ہے،
اور تمہاری گود میں ہے اور تمہارے آغوش میں ہے اور تمہارے زیر سایہ ہے، ہماری امانت کا خیال رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو بیچ میں بھوت بنا دو، جن بنا دو اس کو کہ ہو گیا۔ بعض ماں باپ اتنے مصروف ہیں، خصوصاً یہ واٹس ایپ والے ماں باپ، موبائل والے، ان کے پاس تو بالکل ہی وقت نہیں ہے کہ یہ امانت جو اللہ نے دی تھی کچھ تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی نکال لیں۔ اگر بہت تنگ کرے تو ایک موبائل اس کو بھی خرید کے دے دیتے ہیں، یہ لے اور جا اپنے کمرے میں جو مرضی ہے کرنا ہے تو کر، ماں کے مزاحم نہ ہو۔ ماں نے بہت سارے میسج پڑھنے ہیں، بہت سارے میسج کرنے ہیں، بہت سارا فساد اس نے پھیلانا ہے، آگے فارورڈ کرنا ہے، دوسروں کو بھیجنا ہے، جوک پڑھنے ہیں، لطیفے سننے ہیں اس نے اور سنانے ہیں۔ ظاہر آج کی ماں بہت مصروف ماں ہے اور زیادتی ہے اس کے ساتھ کہ بچہ اس کی آغوش میں آ جائے، یا موبائل یا بچہ، دونوں میں سے ایک کام کر سکتی ہے، دونوں کام مشکل ہیں اس کے لیے، اور ایک ہی کر رہی ہیں، وہ صرف موبائل ہی چلاتی ہیں، بچے سونپ دیتی ہیں۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی وہ چوزا چلنے کے قابل نہیں ہوتا، اسے اٹھا کے ایڈمیشن دے آتی ہیں۔ آخر 2.5 سال کا بچہ پڑھانے کے قابل ہے، اسے ایڈمیشن جا کے دلاتی ہے، 25,000 فیس دیتی ہے ساتھ کہ یہ آپ سنبھالو۔ آگے بھی تاجر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے کہ ہمیں بھی چوزے چاہیے، تم لو ہمیں دو۔ ابھی تو انسان کا چوزا لائی ہو، ہم جو بنا کے دیں گے تم خود نہیں پہچان سکو گی کیا ہے یہ۔ ایسا ہی کر رہے ہیں نا۔ یہ اعزاز جو اللہ نے کرامت دی ہوئی ہے اس کی قدر جانو، قدر جانو، اللہ کی ساری نعمتوں کی قدر جانو۔ میں اکثر یہ طلاب، جامعہ کے طلاب و طالبات سے یہ درخواست کرتا ہوں کیونکہ چہ بسا نظر آتا ہے، یہ ناقدری نظر آتی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہدایت و تربیت و تعلیم کی آپ کو دی ہیں، یہ آج سے پہلے تصور میں بھی کسی کے نہیں تھی، نہ کر سکتا تھا کوئی تصور۔ اور چونکہ ہمیں مفت و مجانن مل گئی ہیں، ہماری نہ اس میں ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر جانیں، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی قدر جانو۔ صحت دی ہے قدر جانو، جوانی دی ہے قدر جانو، ذہانت دی ہے قدر جانو، نجابت دی ہے قدر جانو، شرافت دی ہے قدر جانو۔ مہربان ماں باپ ہیں ان کی قدر جانو، مہربان بھائی بہن ہیں ان کی قدر جانو، اعزا و اقارب اگر ہیں بہترین ان کی قدر جانو، استاد ہیں قدر جانو، کتابوں کی قدر جانو۔ قدردان ہو، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شاکر بنو، قدر جانو تو میں تمہیں مزید دوں گا اور دوں گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ قدر جانو، اللہ نے جو اعزاز دیا ہے ماں باپ کو، یہ امانت بہت بڑا لطف خدا ہے کہ اپنی امانت تمہاری آغوش میں ڈال دی۔ آپ اپنا بچہ کسی کو نہیں دیتے، پڑوسی مانگے بھی نہیں دیتے، لیکن اللہ نے دیکھیں کس طرح فراخ دلی کے ساتھ ہمیں دے دی اپنی امانت۔ ہمیں نے پال پوس کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے، شادیوں کی ان کی عمر ہو جاتی ہے، شادیاں نہیں ان کی کرنے دیتے۔ اللہ نے کس طرح فراخت سخاوت کے ساتھ آپ کو دے دیا، جھولی بھر دی، گھر بھر دیا آپ کا۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں، تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم مالک نہیں ہو اپنی اولاد کے۔ جب آپ کے زیر سایہ ہے، اس کی تعمیر، اس کی تاسیس، اس کی بناوٹ جب آپ کے سپرد ہے تو وہ نقشے کا خیال رکھنا۔ آپ سے پہلے، آپ کے سپرد کرنے سے پہلے یہ ملائکہ کے سپرد تھا، ملائکہ نے نقشے کا بہت خیال رکھا کہ کس طرح بنانا ہے، تین سے نکالنا ہے، سلالہ بنانا ہے، اس سے پھر آگے منتقل کرنا ہے، پھر نطفہ ہونے تک ماں باپ دخیل نہیں تھے۔ نطفہ جب بنا تو اب آپ کے سپرد کیا ہے،
تو ملائکہ کی طرح خیال رکھو اس کا، یہ کہیں الٹا نہ کر دو، اس کی تعمیر خراب نہ کر دینا اس کی تعمیر. پھر اپنا جو دورانیہ ہے آپ کے پاس چند سال کا، ماں باپ، اس میں حق ادا کرو، قبضہ نہیں کرنا، غصب نہیں کرنا. جب آپ کا دورانیہ ختم ہو جائے تو فراخ دلی کے ساتھ حوالے کر دو اگلے مرحلے کے جنہوں نے بنانا ہے. اور خود جب یہ بننے کے قابل ہو جائے تو اس کو موقع دو اور اسے سمجھا دو کہ اب سے خود بن رہے ہو تم، اب سے ہماری ذمہ داری ختم ہے. اور ٹھوسو نہیں ان کے اوپر، کچھ ٹھوسو نہیں ان کے اوپر، انہیں خود بننے دو، چونکہ کل کو جواب دہ خود ہوں گے. مجبور نہ کرو انہیں، آزادی سے بننے دو ان کو، پابند نہ کرو ان کو، مفلوج نہ بناؤ ان کو، ان کی صلاحیتیں نکھرنے دو، پرورش پانے دو، پروان چڑھنے دو ان کی صلاحیتوں کو. یہ ماں باپ کے لیے رہنمائی ہے. اور پھر جب اپنی زمام اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اپنی زمام جب اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے، سب سے حساس و خطرناک مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ نے جب ملائکہ کے سپرد رکھا تخلیق انسان کا عمل، ملائکہ کو حکم تھا کہ اس طرح سے بنانا ہے. جب ملائکہ سے ان والدین کے سپرد ہوا تو والدین کے لیے نقشہ تیار کر کے بنایا گیا کہ اس طرح سے بنانا ہے. اور جب خود اپنی باری آئی تو نقشہ دیا گیا کہ اس طرح سے بننا ہے. اب اس طرح سے بننا ہے تو نے. اس بنانے میں تجھے یہ دھیان ہونا چاہیے کہ تو حالت سیرورت میں ہے، تو سائر ہے، یعنی مسلسل بن رہا ہے، بن رہا ہے. میں اس کو مثال دیتا ہوں، وہ مثال شاید سب کی دیکھی بالی ہے. آپ تعمیرات کی مثال دیں، چونکہ موضوع تعمیری ہے، تعمیراتی ہے، تو مثال بھی تعمیرات کے دیتے ہیں. تعمیرات میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہاں جو رہتے ہیں ان کے سامنے تعمیرات ہو رہی ہیں، جو نہیں ہے یہاں انہوں نے بھی اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں تعمیرات دیکھی ہوئی ہیں. تعمیرات میں جو مواد استعمال ہوتا ہے اس میں ایک ہے سیمنٹ، ریت ملا کے، بجری ملا کے سیمنٹ بنایا جاتا ہے اور اس سے دیواریں، ستون، کالم، چھت ڈالی جاتی ہے. جب یہ مواد ملایا جاتا ہے، مثلا سیمنٹ میں جب پانی ڈال دیا جاتا ہے، ریت ڈال دی جاتی ہے اور اسے مخلوط کیا جاتا ہے تو سیمنٹ کا بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، سیرورت شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے پاس بننے کا کچھ وقت ہوتا ہے. اسی دوران آپ نے جو بنایا، آپ نے سیمنٹ اس طرح بن جائے گا. اور اگر آپ نے غفلت کی تو وہ خود کچھ بن جائے گا. تجربہ کر لیں، جنہیں آج تک نہیں دیکھنے کو موقع ملا، کل ہی سیمنٹ لیں، ریت لیں، اپنے پیسے سے، مدرسے سے نہیں، سیمنٹ ریت خریدیں اور اس کو پانی ڈالیں، بھگوئیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس سے کچھ بنائیں یا یہ انتظار کریں کہ دیکھیں اب یہ کیا بنتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر تک یہ سیمنٹ نرم رہتا ہے، شکل اختیار کر لیتا ہے، جو آپ دیں یا مستری جو شکل دے اس کو. اس کا گولا بنائیں، گولا بن جاتا ہے چونکہ نرم ہے. اس کو چپٹا کریں، چپٹا ہو جاتا ہے. اس کو لمبا کریں، لمبا ہو جاتا ہے. اس کو چوڑا کریں، چوڑا ہو جاتا ہے. اس کو پتلا کریں، پتلا ہو جاتا ہے. اس کو موٹا کریں، موٹا ہو جاتا ہے. جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے، لیکن یہ مختصر وقت کے لیے ہے. کچھ دیر کے بعد سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر جو کیمیاوی مادہ ہے سیمنٹ،
اس کے اندر جو کیمیاوی عمل ہے دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر، پانی کے ساتھ مل کر جو یہ اپنا عمل ظاہر کرتا ہے، اثر ظاہر کرتا ہے، وہ عمل رکتا نہیں ہے. آپ بنا کے بر وقت پلستر کر لیں ہو جائے گا، وہ کیمیاوی عمل اسی دوران جاری رہتا ہے. اگر آپ بنا کے اس کو چھوڑ دیں تو بھی اس کا اپنا کیمیاوی عمل جاری رہتا ہے اندر ہی اندر. وہ کیمیاوی عمل کے تحت اپنی شکل پکڑ لے گا، بن جائے گا. پڑے پڑے آپ نے جو ڈھیر بنایا تھا وہیں پہ خشک ہو جائے گا. اب اس کو توڑنے کے لیے ہتھوڑے چاہیے، چھینیاں چاہیے، اس کو توڑنے کے لیے مشینیں چاہیے تاکہ توڑے. سالڈ سخت، یہ وہی نرم سیمنٹ تھا جو آپ کے اختیار میں تھا، جو آپ کے بس میں تھا، جو آپ کے کنٹرول میں تھا. لیکن آپ کو ٹائمنگ کا خیال ہونا چاہیے کہ اس کی نرمی کا دورانیہ ہے، اس کی شکل پکڑنے کا ایک دورانیہ ہے، اس کی سیرورت کا ایک دورانیہ ہے، اور وہ منٹوں میں ہے، گھنٹوں میں بھی نہیں ہے. اس دوران اگر ہم نے اس کو اپنی مطلوبہ جہت میں بنا دیا، بن گیا، ورنہ یہ سخت ہو جائے گا، خود ہی ایک شکل پکڑ لے گا. جہاں پڑا ہوا ہے اسی زمین کے مطابق اپنی شکل بنا لے گا. اور جب پکا ہو گیا، سوکھ گیا، اب اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ہزار جتن کریں، اس کی منتیں کریں، اس پہ تعویذ کروائیں، اس کو دم کروائیں، جا کر اس کو دنیا کے کسی پروفیسر کے پاس لے جائیں، عالم کے پاس لے جائیں، علامہ کے پاس لے جائیں کہ یہ سیمنٹ تھا، ہم نے اس میں پانی ڈالا، پانی ڈال کے پھر ہمیں انتظار تھا کسی اور کے آنے کا، وہ نہیں آیا یا دیر ہوئی ہم سے، یہ سوکھ گیا، پک گیا، سخت ہو گیا. ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں اسے دوبارہ نرم کیا جائے، اور نرم کرنے کے بعد ہمارے اختیار میں دیا جائے، پھر جیسے ہم چاہتے ہیں یہ بنے. نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ سیرورت حتمن، سیرورت یعنی تیزی سے بننا، تیزی سے بدلنا، تیزی سے تعمیر ہونا، سرعت کے ساتھ بننا، یہ بناوٹ تیزی کے ساتھ یہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے. اس کا ایک حد ہے، اس تک اس نے پہنچنا ہے. وہ کیا ہے؟ مسیر. مسیر یعنی جہاں پر یہ سیرورت، جہاں پر یہ بناوٹ، جہاں پر یہ ہونا، جہاں پر یہ تبدل، تغیر جا کر رک جاتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسیر. میم صاد یہ رے، مسیر. یہ اپنے مسیر کو پہنچ گیا ہے. جب تک مسیر میں نہیں تھا، سائر تھا. قبل از وصول بے رس مسیر آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن جب یہ اپنے ہدف کو پہنچ گیا، اپنے مقصد کو پہنچ گیا، جب یہ اپنے مسیر و معال کو پہنچ گیا، اپنی انتہا و منتہا تک پہنچ گیا، جو اسے بننا تھا وہ بن گیا، اور آپ نے غفلت کی، آپ نے اپنے حصے کا کوئی عمل نہیں کیا، اب نہیں آپ اس کو بدل سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے. کسی کے پاس بھی لے جائیں، کسی سائنسدان کے پاس لے جائیں، جمے ہوئے پکے ہوئے سیمنٹ کو، پلستر کو دوبارہ نرم کر کے پھر قابل استفادہ بنا کے دے دے، آپ کو نہیں ہوگا. اب یہ ملبہ ہے، اب اسے اٹھاؤ، توڑو، اور اٹھا کر دور کچرے میں کسی آبادی سے باہر جا کر پھینک دو. چونکہ یہ ملبہ، یہ کچرا شہریوں کے لیے مزاحم ہے، یہ شہر کے لیے گندگی ہے، یہ آپ کے ماحول کے لیے آلودگی ہے. اب اس سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. اور اگر آپ نے سیمنٹ اور پانی ملایا اور اس سے آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس سیمنٹ میں آپ نے سیمنٹ کے بجائے چونا ڈال دیا، اس سیمنٹ میں آپ نے مٹی ڈال دی،
مٹی جو ہر جگہ موجود ہے زمین کے اوپر. آپ نے مٹی ڈال دی کہ مٹی بہت بڑی ہوئی ہے, ریت کیا ڈالنا, مٹی ڈال دیتے ہیں ہم اس میں. سیمنٹ میں ریت ڈالیں پختہ ہو جاتا ہے, کنکریٹ بنتا ہے. سیمنٹ میں اگر مٹی ڈال دیں آپ, یہ تجرباتی ساری باتیں ہیں, لیکن اپنے مال سے تجربہ کرنا, بیت المال سے نہیں کرنا. سیمنٹ میں مٹی ڈالیں اور اس سے پلستر کریں, اس سے لینٹر ڈالیں, اس سے آپ ستون بنائیں, اس سے جو مرضی ہے کریں آپ. یہ جو انجینئرز ہیں, معمار, ان کی تعلیمات میں شامل ہے کہ خبردار گرد و غبار بھی نہ آئے. گرد و غبار مثلا جو ریت ڈالتے ہو وہ مغبر نہیں ہونی چاہیے, غبار آلود نہیں ہونی چاہیے, اس پہ مٹی نہیں ہونی چاہیے, دھو کے ڈالو. جس زمین پر سیمنٹ بناتے ہو اس میں مٹی نہیں ہونی چاہیے, جس مشین میں سیمنٹ بناتے ہو مٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہ مٹی سیمنٹ کی دشمن ہے, سیمنٹ کی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے, سیمنٹ کی پکڑ کو ختم کر دیتی ہے مٹی. ریت نہیں کرتی. ریت سیمنٹ کے اختیار میں آ جاتی ہے, جکڑی جاتی ہے, سیمنٹ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. مٹی نہیں جڑتی. خوب ہم نے یہی کام کیا, سیمنٹ بنایا, بچت کی, جلدی تھی, نا تجربہ کاری تھی, ضد تھی, جو بھی تھا, مختلف عوامل ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے. بے جا خود اعتمادی تھی, اور ہم نے سیمنٹ میں مٹی ڈال دی. مٹی ڈال کر اب ہم نے اس سے گھر بنایا. اس گھر میں مت جانا, اندر داخل نہ ہونا. خوب گھر میں آپ نے قرآن خوانی بھی کروا لی, گھر میں پیر صاحب بھی آ گئے, گھر میں مجلس بھی کروا لی, گھر میں دم بھی کروا لیا, گھر کے لیے بکرا بھی ذبح کروا دیا, گھر میں نظر توڑنے کے لیے جوتا بھی لٹکا لیا. یہ سارے کام کرتے ہیں نا جو تعمیرات کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اس گھر کے اندر نہ جانا, مر جاؤ گے, گر جاؤ گے, یہ گر جائے گا, چونکہ یہ مٹی سے بنا ہے, یہ سیمنٹ سے اور ریت سے نہیں بنا. یہ ہلاکت ہے تمہارے لیے. جس طرح سرکاری طور پر آج دن بلڈنگیں گرتی ہیں, کبھی اسکولوں کی بلڈنگیں, کبھی سرکاری بلڈنگیں, ٹھیکیدار جو کام کرتے ہیں ٹھیکے پہ جو چیز ہوگی اسی طرح بنے گی. ٹھیکے کا دین ہو یا ٹھیکے کے مکان ہو, ٹھیکے پہ جو بھی بنائے گا ٹھیکیدار, ٹھیکے پہ ہوتا ہی ایسا ہی ہے. ہم جو دین ٹھیکے پہ دے رکھا ہے, ٹھیکیدار آتے ہیں, لیبر آتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہی مٹی سیمنٹ میں ملا کے ہمیں دے جاتے ہیں, یہ آپ کا دین ہے, اس میں جنت بناؤ. ٹھیکے کے دین میں, کرائے کے دین میں بھی ملاوٹ ہے. شرک انسان کی ساخت میں یہ کردار ادا کرتا ہے. اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتا, اللہ کا کیا جاتا ہے اس میں, غنی عن العالمین کا کیا جاتا ہے اس میں. بربادی انسان خود اپنے اندر پیدا کر رہا ہے. شرک سے نقصان کیا ہوا, وہی ہوا جو مٹی نے سیمنٹ کے اندر جو کام کیا. چونکہ تم حالت سیرورت میں ہو, تم سائر اللہ ہو, اللہ المصیر, تمہاری بناوٹ اللہ ہے. عرض کیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ جہان بینی ہے انسان کے لیے, اللہ کی الہی جہان بینی ہے اور الہی انسان شناسی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت ہی محوری اور مرکزی آیت ہے قرآن کریم کی. اس میں انسان کی ساری حقیقت بیان کر دی گئی ہے. انا, ہم کون ہیں, للہ, یعنی ہماری حقیقت للہ ہی ہے اور ہماری حقیقت اللہ ہی ہے. ہم للہ اللہ ہیں.
یہ تمام حقیقت انسان ہے، للہیت الاللہیت. چونکہ سیرورت ہے، بن رہے ہیں آپ، اس بناوٹ میں جو چیز آپ کو انسان بنائے گی، چونکہ آپ کا خالق، آپ کا رب اللہ ہے. اور یوں نہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے گھڑی ساز نے گھڑی بنائی، جیسے گاڑی والی فیکٹری نے گاڑی بنائی، گاڑی بنا کر اس کا ایک میکانزم بنا کر اس کو سسٹم بنا کر چھوڑ دیا، اب خود